نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہمارے سامنے سورہ حجرات میں یہ بات آئی ہے کہ یہ صورت مسلمانوں کی جو ملی حیات ہے، ملی زندگی ہے، اس کی جو بلند ترین سطح ہے، ریاستی سطح، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے۔ لہذا اس کی پہلی آیت پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں، جس کا تعلق قانونی سطح پہ تھا، عقلی سطح پہ تھا، منطقی سطح پہ تھا کہ کوئی قانون سازی نہ کی جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے جو خلاف ہو، یا جس کو جدید زبان میں کہا جاتا ہے کہ کوئی قانون سازی آئین کے خلاف نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بھی آئین بنایا جاتا ہے، آئین سمجھ لیں علیحدہ شے ہے اور قانون علیحدہ شے ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی آئین میں تبدیلی کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جبکہ قانون سادہ اکثریت سے بنایا جا سکتا ہے۔ آئین میں اجمال ہوتا ہے، اس میں اہداف اور ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں، جبکہ اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون سازی کی جاتی ہے، ان ٹارگٹس اور اہداف تاکہ ان تک ہم پہنچ سائیں۔ اس میں یہ بنیادی طور پر فرق آ جاتا ہے قانون میں اور اس میں۔ تو کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی اس کے خلاف، اور اجتہاد کس کا نافذ ہوگا یہ بھی وہاں طے کیا جائے گا۔ اگر کسی کو اختلاف ہوگا تو اس کے لیے ادارہ ہوگا کہ جس کے اندر جا کر عدالت کے اندر ثابت کیا جائے گا کہ فلاں شے جو ہے یہ آئین سے یا قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ یہ میں جنرلائز بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ قانون بنا دیتے ہیں، چاہے وہ پوری اکثریت سے پارلیمنٹ بنا دے، لیکن عدالت سمجھے کہ یہ اس کے بنیادی آئین سے خلاف ہے تو عدالت اسے کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کی جو بات تھی اس پر ہماری گفتگو تو ہو چکی۔ آگے ظاہر بات ہے کہ انسان کے اندر صرف عقل یا دماغ یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جذبات بھی ہیں۔ تو جو دوسری چیز ہے جذباتی وابستگی کے لحاظ سے، ایک ہے عقلی وابستگی کے لحاظ سے ایک شے، ایک ہے جذباتی وابستگی کے لحاظ سے، اس کی طرف پھر دوسرا جو ستون ہے اس ریاست کا، اس طرف توجہ دلائی گئی، اور اس میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو ہے وہ معین کیا گیا۔ لہذا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو مت بلند کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ کہ جس طرح بلند آوازی سے آپس میں بولتے ہو اونچی آواز کے ساتھ، ویسا گویا کہ ان کی آواز سے بلند کرنا، ان کے ساتھ ویسے بات چیت کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، عقارت چلے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی، شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم فارغ ہو جاؤ گے۔ اس حوالے سے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ادب کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے، اس آیت کے اندر وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اگرچہ یہ قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے یہ معاملہ، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے آپ کے رب کی قسم کہ اگر آپ کو حکم نہ بنا لے، یعنی ڈیسیژن آپ کا تسلیم نہ کرے، اور اس ڈیسیژن کے بارے میں، اس فیصلے کے بارے میں اگر یہ اپنے دل میں بھی تنگی محسوس کرے تو یہ مومن نہیں ہوں گے۔ یہاں تک بھی بات آئی۔ تو آپ کا جو ادب اور احترام ہے وہ اس انداز میں مختلف جگہ پر آیا ہے۔ سورہ مائدہ میں آیا کہ وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تعظیم کی، آپ کی توقیر کی اور پھر آپ کی مدد کی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں گے تو ایک اشکال البتہ اس میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ موقع ہی نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے اور آپ کی آواز مبارک سے ہماری آواز کوئی جو ہے وہ مل جاتی، یا بلند ہونے کا کوئی خدشہ پیدا ہوتا، یا اونچی آواز میں کوئی جوش و خروش میں وہ والی بات ہوتی۔ یہ تو یعنی ہمارے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک یہ ہے کہ ہماری اپنی عادات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، اور ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم آ جاتا ہے، ایک بات آ جاتی ہے، اور اگر ہم اپنا طرز عمل تبدیل نہیں کرتے یہ بھی گویا کہ اس ادب کے دائرے سے ہٹی ہوئی چیز ہوگی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے آئی کہ نہیں، جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کام کرنا چاہیے، بسم اللہ سے کرنا چاہیے، اور آپ قدرتی طور پر آپ کی صلاحیت ہے، آپ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو اگر آپ اب کوشش نہیں شروع کر دیتے دائیں ہاتھ سے کرنے کی تو گویا اس چیز کو آپ کو اہمیت نہیں دے رہے، اس ادب کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح آپ کا اور میرا جھگڑا ہو گیا کسی رائے کے بارے میں، آپ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، میں کہتا ہوں نہیں اس کا یہ مطلب ہے، تو جب تک بات آپ اور میری ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک تیسرا شخص کہہ دے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس بارے میں یہ ہے، اور وہ رائے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے اور میرے خلاف ہو، تو اب اگر میں اپنی رائے پر اصرار کرتا ہوں تو یہ گویا اسی درجے کی بات ہو جائے گی، یہ اس ادب اور احترام کے خلاف ہو جائے گی۔ یعنی جہاں اگر آپ اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتے تو ذرا اندازہ کریں کہ آپ اپنی رائے کیسے اونچی کر سکتے اور بلند کر سکتے، اپنا موقف کیسے اونچا کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے۔ اور یہی میں نے کہا تھا، اس پر اگرچہ گفتگو ہم بعد کی آیات میں کریں گے، کہ جو آدمی توہین کرے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہاں تو کہا کہ جس نے آواز بلند آواز سے بات کی آپ کے ساتھ تو کیا ہو گئے، اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو جو شخص آپ کی توہین کرے اس کا کیا معاملہ ہو جائے گا؟ حقیقت کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا کہ وہ اس کے اعمال ضائع، فارغ، وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ اب اپنی اصل کے روح سے وہ یہ ہے معاملہ، اس کو اس درجے میں سمجھنا چاہیے۔ اب وہ ہوتی ہے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ایک ہوتی ہے تقاضے روحانی، ایک ہوتے قانونی۔ تو اپنی اصل اور اسپریچول اعتبار سے وہ شخص پھر زندہ رہنے کا حقدار نہیں۔ اب اس سے آگے کی جو بات آئی ہے وہ یہ کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ ہے، اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، ادب اور احترام والا ایک معاملہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیسٹ کر کے کوالیفائی کر دیا تقوی کے لیے۔ جو جسے کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں بڑے کہتے تھے کہ با ادب با مراد، وہ بات۔ اس حوالے سے 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ جس طرح ہم جسمانی طور پر بڑھتے ہیں،
بچہ تھا، پھر لڑکپن ہوا، پھر جوان ہوا آدمی، پھر بڑھاپے میں گیا. تو یہ بھی ایک ارتقا تو ہو رہا ہے نا آپ کا. ایک رحم مادر میں ارتقا تھا، وہ ایک امیبا کی صورت سے لے کر آپ یونی سیلولر سے لے کر کہاں تک پورے بن گئے. ایک یہ دنیا میں جسمانی ارتقا ہے جو آپ کا چلا ہے. اچھا، دوسرا ارتقا عقلی طور پر ہوتا ہے. ساری سمجھ آدمی کو ایک دم تو نہیں آ جاتی، تجربات ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، آہستہ آہستہ سمجھدار ہوتا چلا جاتا ہے. اگرچہ یہ دونوں چیزیں بھی اسباب اللہ نے پیدا کی. آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا، چیزیں کھائی پی تو تبھی بڑا ہوں نا، علم حاصل کیا، تعلیم حاصل کی تو تبھی میرے اندر سمجھ آئی ہے، کچھ تجربے ہوئے. لیکن اصل میں پیچھے تو اللہ ہی کی ذات ہے نا، رازق تو وہ ہے، وہی سارا کچھ کر رہا، آپ بڑھ رہے. اسی اعتبار سے کہا تھا کہ ایک ہے روحانی ترقی انسان کی، یہ جو اسپرچول ارتقا ہے، روحانی ترقی ہے، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ، یہ بھی رفتہ رفتہ ہوتی چلی جاتی ہے. اور اسی روحانی ترقی کا ایک مقام ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں کے اندر ادب ہے، احترام ہے، اب گویا کہ اس ترقی کی وہ گویا کہ پوٹینشل اور صلاحیت ان کے اندر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ ترقی کریں گے. دیکھیں نا، وہ آج کل وہ کیا کہتے ہیں، وہ بچے جو بڑھتے نہیں ہیں، سٹینٹڈ، تو انہیں کچھ ہارمون یا کھلا کے یا کچھ آپ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں تو وہ ایک گروتھ سی ان کی رک جاتی ہے. اسی طرح وہ شادولے والی چوہوں والی بات کہ ان کی مینٹل ترقی بھی رک جاتی ہے یا روک دی جاتی ہے. دونوں ہی صورتیں اس وقت جو ہے وہ چلتی ہے. اور ادھر سے ذرا اگر آپ دیکھیں تو یہ جو روحانی ترقی ہے، یہ جو ارتقا ہے، اس کا معاملہ بھی بنیادی طور پر اس ادب اور احترام کا ہے. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام وہ اگر دل میں ہے تو گویا اب وہ کوالیفائی کر رہا ہے آدمی کس کے لیے؟ اس روحانی ترقی کے لیے. اچھا، اس میں ایک بات میں نے اور کہی تھی کہ جیسے جسمانی اعتبار سے ہمارا ایک تعلق ہے، یا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کا سسرال بھی اور اس کا ددیال بھی طے ہے، پہلے سے طے ہے. سسرال بھی اگر پہلے سے طے ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ رشتے کہاں جڑتے ہیں؟ آسمانوں پر بنتے ہیں. بلکہ مجھے ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا ہندو لٹریچر میں ایک کہانی ان کے ہاں تھی، بڑی مشہور تھی وہ، کہ ایک شخص نے، ہندو تھا، اس نے اپنے وہ وہاں ہوتا ہے نا ان کی جنم کنڈلیاں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پتہ نہیں کچھ ہوتا ہوگا، وہ سارا وہ حساب کتاب لگاتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، تو ذرا حساب کتاب لگاؤ چڑھاؤ کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. جہاں کوشش کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے. تو پنڈتوں نے حساب کتاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو شادی ہونی ہے نا جس لڑکی سے، تو وہ پیدا نہیں ہوئی یا ابھی کچھ عرصے میں پیدا ہوگی. تو اس طرح تو انہوں نے حساب کتاب لگا کے بتایا کہ فلاں علاقے میں گاؤں میں ایک آدمی ہے، اس کے ہاں وہ پیدا ہونی ہے وہ لڑکی. تو تمہاری شادی تو طے ہے، وہ رشتہ وہاں طے ہوا اوپر سے بھگوان کی طرف سے. تو شخص چلا گیا تو ان کے ہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی تو وہ میاں بیوی چلے گئے مندر میں کوئی رسم ادا کرنے. تو اس نے کہا کہ اگر میں اس لڑکی کو مار دوں نا تو وہ قصہ تو ختم ہونا، کوئی اور عورت سے تو شادی ہوئی، یہ جوان ہوگی، میں اس وقت جو ہے اتنا جوانی کے مراحل سے بھی گزر رہا ہوں، اور یہ جوان ہوگی، بڑی ہوگی، شادی کروں گا، اس کا تو خاتمہ کروں نا بھگوان تاکہ کسی اور کو نومینیٹ کرے، لکھے. تو وہ اتر رہے تھے نا جب وہ مندر سے نیچے، تو اس نے مارا خنجر نہ اس لڑکی کے، بچی کے لگا اس کو، لیکن وہ شور و غوغا ہوا، وہ بھاگ گیا، چھپتا چھپاتا رہا. لیکن بہرحال ٹرائی کرتا رہا، وہ شادی وادی ہوئی نہیں. تو بڑے زمانے گزر گئے، پھر کوئی 20-30 سال بعد اس کی شادی ہوئی. تو جس خاتون سے ہوئی شادی، تو رات کو جب وہ اس نے اس کا وہ گھونگھٹ اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے یہاں نشان پڑا ہوا تھا. تو وہ بھول گیا کیا ہوا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے یہ نشان کیسا ہے یہاں؟ یہ اس نے کہا یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی ساری زندگی کی یہ نشان کیسا ہے.
میں بچپن میں جب پیدا ہوئی تو والدین مندر سے لے کر نکل رہے تھے تو کسی ظالم آدمی نے یہ خنجر مارا ہے مجھے. تو بہرحال وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم سب اپنا رشتہ تو جوڑتے ہیں نا، کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اور اماں حوا کی. یہی کہا جاتا ہے کہ جب وہ رشتہ ازدواج آپس میں جڑتا بھی ہے تو کہتے ہیں کہ آج آدم کا ایک بیٹا اور حوا کی ایک بیٹی آپس میں ان کا ایک تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں برس پہلے ایک قائم کیا تھا. اب ایک تعلق روحانی اعتبار سے ہمارا کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگرچہ دنیا کے زمانی حساب کتاب سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے دنیا میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی روحانی اعتبار سے نسبت کہاں جوڑیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان کی روحانی نسبت بھی وہاں جڑے گی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الروح والملائکہ، الروح وہ عظیم بڑی روح پہلے. بعض کے نزدیک وہاں مفسرین نے بھی یہ جو 30واں پارہ ہے اس کے آغاز میں آپ جب پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ الروح سے مراد شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی ساری ارواح جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ منسلک ہے. ایسے ہی جیسے کہ جسمانی اعتبار سے ہم منسلک ہیں کس سے؟ آدم علیہ السلام سے. تو یہ روحانی اعتبار سے. اور اسی کو پھر مفسرین نے یہاں وہ جو سورہ احزاب کی آیت آتی ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کون ہیں؟ امہات اہل ایمان کی مائیں ہیں. تو کیا وہاں مراد وہ مائیں ہیں کہ جنہوں نے جنا ہے؟ نہیں، روحانی اعتبار سے کیا ہیں؟ وہ سب کی مائیں. اسی لیے وہاں بریکٹ میں بعض مفسرین نے لکھا کہ روحانی اعتبار سے سب کے باپ بھی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ جسمانی اور اس دنیا کے حساب سے حضور کسی کے باپ نہیں. تو اس ساری نوع انسانی کے گویا کہ روحانی باپ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال یہ دونوں چیزیں میں اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ جو چیزیں ایک ہمارے اندر ایک الرجی سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک کہا جاتا ہے نا دو مکاتب فکر کے درمیان، تاکہ وہاں بھی اگر دیکھیں تو چیزیں بالکل بیس لیس نہیں ہیں، بے بنیاد نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں وہ جوڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ذرا اندازہ کریں کہ پھر اس کی جڑیں اور ضربیں کہاں لگ جاتی ہیں کہ جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے تو کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہوتی ہے، ذرا اس کا اندازہ ان آیات کی روشنی میں کریں. اور یہ جو روحانی تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ ایسا انویزیبل ہے، ایسی شے ہے کہ آدمی کوئی بھی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے پھر وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا. ذرا آپ اس جذباتی لگاؤ کا اندازہ کریں نا کہ وہ ان بلٹ آپ کے اندر ایسا ہے کہ آپ وہ گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں. وہ آپ کے اندر سے رخصت ہوئی ہے یا نہیں، یہ ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو آخر کچھ نہ کچھ تو وہ اندر موجود ہے نا. اچھا اسی کو ذرا دوسری شکل میں دیکھیں، ذرا عملی صورت میں، تو وہ یہ بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول دو چیزوں میں بریکٹ ان ہے. جہاں بھی آپ قرآن حکیم میں دیکھیں گے تو اطیع اللہ اطیع الرسول. یہ کیوں ہے؟ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں نا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول. یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی اور یہ لازمہ کیوں قرار پایا؟ اس کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. اطیع اللہ و اطیع الرسول جگہ جگہ آئے گا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا.
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیوں؟ رسول اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. وہ کس کا حکم سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اطاعت ان کی. اب پریکٹیکلی اطاعت کس کی ہو جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں، نظریاتی اعتبار سے تو اللہ کی ہے، پریکٹیکلی کیوں ہو جائے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہم ویژولائز نہیں کر سکتے. یہ تو ابھی محبت کے دائرے میں بات آ جائے گی. مثلا اللہ نے کہا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنے میں اللہ کی اطاعت تو کر ہی نہیں سکتے نا ہم. اللہ خود نماز پڑھتا ہے؟ اللہ تو نماز نہیں نہ پڑھتا. نماز کیسے پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اس میں اگر جزیات میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ایک ہی ہے، باقی عمل ہے نماز میں سارا. صلو کما رأیتمونی اصلی. تو نماز سارے کا سارا عمل ہے جو گویا کہ 1400 برسوں سے شاید ایک دن کے لیے بھی ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا. کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن کے لیے بھی یہ عمل ڈسکنٹینیو ہوا. تو کوئی شے بھی نہ لکھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ کنٹینیوسلی ڈیلی بیسس پر ہمارے تک پہنچ رہا ہے. اب جو اس کے ساتھ اگر محبت کو بھی جوڑ لیں، دوسری چیز کو بھی، تو میں نے کہا ایز اے ہیومن بینگ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویژولائز کر سکتے ہیں. ان کن چیزوں میں ویژولائز کر سکتے ہیں کہ آپ کی گھر گھرستی تھی، آپ نے وہ جو جد و جہد کی، جیسے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ کہ اگر یہ 8 محبتیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، ساتھ جہاد کی محبت بھی جوڑ دی. جہاد کی کیوں جوڑی؟ کہ دعوے تو سارے کریں گے محبت کے، لیکن پتہ کیسے چلے گا؟ اس لائن پر چلتے ہوئے چلے گا کہ اس محبت کی خاطر کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. اچھا، یہی وجہ ہے کہ یہ آزمائش آ کر رہتی ہے. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ اس ٹیسٹ کو دیے بغیر آگے نہیں بڑھاتے، تاکہ اگر کسی نے یو ٹرن لینا ہے تو وہ پہلے ہی لے لے. اچھا، اسی طرح ذرا اندازہ کریں کہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا، کلمے کی بنیاد پہ کیا نا. ہم سارے مسلمان ہی تھے، اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا کی حکومت دے دے تو کیا ہم پوری دنیا کو نہیں کھا جائیں گے؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے گزارتے ہیں. اور اس چیز کا نہ اگر پتہ ہو، یہ پری ریکوزٹس نہ پتہ ہو، تو انسان پھر مار کھاتا ہے. بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ یہ جو جد و جہد ہے، یہ جہاد ہے، یہ اس وقت شروع ہو عملی صورت میں بھی کہ جب تمہیں یقین ہو کہ آلات پر قابو پا لو گے. اگر تم آلات پر قابو نہیں پا سکتے تو وہ تبدیلی کی کوشش بھی مت کرو. نہیں، کوشش تو کرو لیکن پریکٹیکلی غلط ہو جائے گی بات، کہ پریکٹیکلی پھر اس کو نہ کرنا جب تک وہ طاقت نہ تمہارے پاس آ جائے. ورنہ ہوگا کیا جو عراق میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، وہاں بھی ان سب کو نشہ تو دلایا گیا کہ آؤ کر دو اس کو چینج، لیکن اس چینج کی پھر ہوا کیا؟ قذافی ہو، صدام ہو، کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ ظالم تھے، جابر تھے، اسلام دشمن ہوں گے،
سب کچھ تھا، لیکن کوئی نہ کوئی سسٹم تھا. جب وہ سسٹم کریش کر دیا آپ نے تو کیا ہوا؟ حالات زیادہ برے پیدا ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں اس جدوجہد کے نتیجے میں نکلتی ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب وہ جدوجہد والا ایک معاملہ، اس کا ایک دائرہ یہاں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ترین ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دنیا میں بھیجا. اور آپ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور نے کیا کہا کہ میری اتباع کرو. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک روحانی رشتہ ہے، جیسے ایک جسمانی رشتہ ہمارا چلا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، ایک یہ سب کا ایک رشتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس فیض کا بھی، اس روحانی فیض کا. شاید اس کو تجربہ ہو کسی کو تو وہ اس انداز میں آدمی جو ہے وہ اس کو بیان کر سکتے. جیسے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ چیزیں شاید اس طرح سمجھائی نہیں جا سکتی، یہ تو تجربے ہی سے حاصل ہوتی ہے. جیسے قائد اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ یہ، بلکہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھ بھی دیا ہے، انہوں نے یہ واقعہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بیان کیا تھا کہ میں اور کرنل الہی بخش دونوں قائد اعظم کی علاج پر مامور تھے. یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل تھے اس وقت ڈاکٹر ریاض علی شاہ. تو ہم نے کوئٹہ میں مشورہ کیا کہ قائد اعظم جب بولتے ہیں تو سانس اکھڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور حالات قابو میں نہیں رہتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کے بولنے پر پابندی لگا دی. تو ہم نے قائد اعظم کے بولنے پر پابندی لگا دی کہ آپ بات چیت کوئی نہیں کریں گے، کوئی چیز کہنی ہو، بات کرنی ہو تو اشارے سے کریں، چونکہ آپ بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سانس اکھڑتی ہے. تو ہم نے جب یہ پابندی لگا دی تو ہم نے دیکھا کہ اس سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی ہے قائد اعظم کی، ان کا سانس زیادہ اکھڑ رہا ہے اور وہ ذرا ایک ٹینشن فیل کر رہے ہیں کہ میں کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو ہم نے پھر علیحدگی میں مشورہ کیا کہ میرا خیال ہے ہمیں قائد اعظم پر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. میڈیکلی تو ٹھیک ہے کہ انہیں نہیں بولنا چاہیے، لیکن اس سے تکلیف جب بڑھ رہی ہے تو ہمیں چھوٹ دیتے نہیں چاہیے. تو کہتے ہیں میں اور کرنل الہی بخش دونوں چلے گئے قائد اعظم کے کمرے میں اور ان سے کہا کہ آپ نے جو کہنا ہے کھل کر کے، جو بات چیت کرنی ہے آپ نے. تو کہتے ہیں قائد اعظم نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان بن گیا، اور یہ اتنا مشکل کام تھا، اتنا مشکل کام تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کی تائید مجھے حاصل نہ ہوتی، اس کا فیض مجھے حاصل نہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کر سکتا. اب یہ کیسے تھا، کس طرح سے تھا، یہ اللہ جانے. اور اب پاکستان کے مسلمانوں کا فرض ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 کا حوالہ دیا قائد اعظم نے، کہا کہ اب یہاں وہ اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ تاکہ پورا ہو، اللہ اب سے اپنا وعدہ پورا کرے. وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 جو ہے اس کا حوالہ وہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان اہل ایمان سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین میں انہیں ویسے ہی استخلاف عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے پہلے لوگوں کو استخلاف عطا فرمایا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے اس کو تمکن عطا فرمائے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی یہ جو خوف کی کیفیت ہے وہ امن میں بدل دے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا یعبدوننی، تب وہ بندے میری بندگی کے تقاضے اللہ کہہ رہا ہے پورے ہوں گے. اب ایک آدمی اس طرح بندگی نہیں کر سکتا اس نظام کے اندر، تب وہ میری بندگی کے تقاضے پورے ہوں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہیں کریں گے. یہ والا معاملہ ہو کر رہا ہے.
تو دونوں وہاں عملاً دنیا کا نظام بھی اور ایک اس کا نظریاتی بات بھی، دونوں جا کر وہاں کامل ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ تین باتیں تو ہو گئی، جیسے میں نے کہا کہ ایک جسمانی بڑھوتری، ایک عقلی بڑھوتری اور ایک یہ روحانی بڑھوتری، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہ روحانی فیض پہنچاتے ہیں اور بڑھوتری پہنچاتے ہیں جن کے اندر کیا ہے؟ ادب ہے، احترام ہے۔ چوتھی بات میں نے کہی تھی کہ نفسیاتی مسئلہ کیا ہے ہمارا، سائیکولوجیکل پرابلم۔ سائیکولوجیکل پرابلم ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پہچان ہے اس دنیا میں۔ جیسے ایک شخص کے لیے پہچان اس کا باپ ہوتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کس کے بیٹے ہیں تو آپ فوراً کہتے ہیں میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا پوتا ہوں۔ تو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہماری پہچان ہے کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اپنی اس پہچان کو ذرا اس تصور کے ساتھ ذرا سامنے رکھیں کہ کوئی باپ اگر کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے تو وہ شخص، اس کی پہچان کہاں رہے گی؟ کہاں گم ہو جائے گا؟ کہیں کا نہیں رہے گا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ تو یہ والدین کا احسان یہ بھی مانے کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا ہے؟ پہچان دی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ہم پر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں ہمیں اپنی پہچان دی ہے۔ اب جو دو باتیں یا تین اور میں کر پاؤں گا آج، ایک یہ تھی کہ یہ جو قرآن ہے اس کی عملی شکل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ بینہ، جو بین ہوتی ہے چیز، واضح ہوتی ہے، یہ دونوں رسول اور کتاب مل کر یہ بین بنتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تعبیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کوئی پرسوں ترسوں میرا خیال ہے معارف القرآن کا دیباچہ پڑھا اس غرض سے، تو انہوں نے بے شمار آیات اور احادیث کے حوالے سے وہ ساری بات کی کہ کس کس انداز سے صحابہ آتے تھے اور بڑی مستند روایات کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں رہا، شاید وہ کیا نام تھا ان کا، جن کا وہ بڑی مشہور روایت انہوں نے بیان کی کہ خیط الابیض من الاسود، خیط الاسود، کہ انہوں نے کہا کہ حضور اس سے مراد یہ دو دھاگے ہیں نا، ایک کالا دھاگا اور سفید دھاگا، یعنی صبح کو اگر میں اٹھ کر دیکھوں سحری کے وقت دونوں کی پہچان مجھے نظر آ جائے کرے تو میں کھانا پینا بند کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ نماز کا حکم تو بے شمار جگہ پر آیا، لیکن یہ نماز کا نظام کس نے دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، رکوع کا ذکر بھی آیا، سجدے کا ذکر بھی آیا، رکوع کرو ورکعوا مع الراکعین، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ سجدے کا ذکر بھی آیا، قیام کا ذکر بھی آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا۔ اس کی ترتیب بھی کس نے رکھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اسی اعتبار سے اس کی ترتیب کے پہلے رکوع ہوگا اور بعد میں یہ جو اراکین کی ترتیب ہے ارکان کی، یہ کہیں قرآن حکیم میں نہیں ہے کہ آپ پہلے اتحیات بیٹھیں گے یا بعد میں کھڑے ہوں گے یا کس طرح۔ یہ ساری کی ساری چیز کس نے معین کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی۔ اسی طرح وہ اس دیباچے کو پڑھیے گا، اس میں بہت ساری وہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی گئی کہ یہ جو طریقہ آپ نے بتایا انہیں یہ درست ہے، یہی ٹھیک ہے، اور یہ آپ نے ہمارے حکم سے انہیں بتایا ہے۔ اب وہ آیات بعد میں نازل ہوئی مدینہ میں، جبکہ وہ عمل کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں ان چیزوں کا؟
مکہ میں کر رہے ہیں، جن میں سے ایک تو مشہور ہم اپنے اس تبدیلی کے طریقہ کار میں بھی بیان کرتے ہیں کہ آیات تو مدینہ میں جا کر آئی کہ وہ لوگ کہ جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو بندھے رکھو، لیکن پورے جو قرآن مکہ میں نازل ہوا وہاں کہیں یہ حکم نہیں نظر آتا کہ کہاں یہ حکم آیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، لیکن اس پر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے کہ یہ عمل جو ہے وہ آپ نے آگے سے جوابی کارروائی نہیں کرنی، اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ جا کر مدینہ میں کرے کہ نہیں، یہ ہمارے حکم سے تھا کہ جو ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک، جسے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک وحی جلی ہے اور ایک وحی خفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی تو یہ آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تفصیلات کے لیے، اس طریقہ کار کے لیے اور بھی وحی آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے اور ان چیزوں کی وضاحت کرتے تھے۔ ہم جتنا تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں نا، حالانکہ تاریخ ان احادیث اور سنت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے جتنی کہ اتھینٹسٹی اور تحقیق اور ساری جو ہے جستجو ان چیزوں کے بارے میں کی گئی ہے۔ بہرحال یہ پہچان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی قرآن حکیم، یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیں، ظاہر تابعین تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن ہے وہی اس کی عملی شکل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام مالک جب وہ حدیث تحریر کر رہے ہیں موطا میں، تو ذرا دیکھیں فصل کتنا گزرا ہے، سالوں کو ناپنے سے چھوڑیں، نسلوں کو ذرا ناپیں۔ صحابہ اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے، صحابہ وہ جنہوں نے براہ راست دیکھا، اور تابعین وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ سے سیکھا اور پڑھا، یعنی ایک پوری نسل ابھی گزری نہیں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں عمر میں آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کہیں 80 سال گزر گئے، 40 صحابہ کے اور 40 تابعین کے، لیکن درمیان میں ایک ہی واسطہ رہ جاتا ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تابعین، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگوں کو دیکھا اور سنا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے ایک شکوک و شبہات جو ہے وہ ذہنوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب اس طرف ذرا توجہ دیجئے کہ جو ہماری گفتگو آج یہ ساری جو تمہید میں باندھ کر لائے وہ یہ تھی کہ یہ تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور واقعتاً اس میں بھی اصل حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ سنت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں وہ دین سے دور ہے یا دیندار نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے۔ ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کسی پر کوئی بھی، لیکن کیوں؟ دین نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اور آپ کے طریقے پر چلنے۔ بمصطفیٰ برساں خیش راہ کے دی ہما اوست، جو اقبال نے کہا تھا، بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو بات کی ہے، ایک کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ ایمان اس چیز پر نہ لے آئے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی یہ قرآن، اس کے، اور اس شخص کا حضور نے فرمایا کوئی ایمان نہیں ہے جو اس قرآن کے حلال کردہ شے کو حلال نہ سمجھے اور حرام کردہ شے کو حرام نہ سمجھے۔ اور دوسری طرف کیا فرمایا، وہ جو میں نے دوسری چیز ساتھ جوڑی کہ خدا کی قسم وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کو میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کل نوع انسانی سے، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ النبی اولا بالمومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانفسہ، مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔
اب یہ سارے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا دیکھیں کہ یہ ساری چیز ہمارے لیے اس ریاستی سطح پر کیا رہنمائی کرتی ہے. تمہید تو اس لیے ساری میں نے ماننے کہ ریاستی بنیاد پر کیا کی. دیکھیے دنیا میں، بلکہ اس سے پہلے سمجھ لیں کہ ساری قومیں اپنا قومی ترانہ پڑھتی ہیں. یہ قومی ترانہ کیوں پڑھتی ہیں؟ ہر ایک کا قومی ترانہ ہے نا، وہ پھر پڑھتی ہیں. پھر اس کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہے، آپ پر لازم ہے کہ کھڑے ہو جائیں. پھر پرچم، اس کا ادب، اس کا احترام. آخر یہ دنیا میں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری دنیا میں یہ بات جو ہے وہ کی جائے کہ ایک قوم، قومی پرچم ہو، قومی ترانہ ہو، ایک قوم کا نغمہ ہو. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو کوئی قربانی دیتا ہے آدمی اپنی قوم کے لیے. قربانی یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ جذبات ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں کہ کتنی اٹیچمنٹ ہو کسی شے کے ساتھ کہ اس کے لیے آدمی کیا کرے؟ اپنی جان دے دے. وہ وطن پرستی، قومیت. دیکھیں ایک جڑنا ہوتا ہے نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر. جڑتے ہیں کہ لوگ نہیں جڑتے، وہ بھی بیس ہے. تو جسے ابن خلدون نے قبائلی عصبیت بھی قرار دیا، وہ بھی تھی. کہا کہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے دنیا میں آپس میں جڑنے کا. اور اس سے فاشزم پیدا ہوتا ہے. جو بھی ہوا، موسولینی نے کیا یا ہٹلر نے کیا، تو آپ ذرا اندازہ کریں تو وہی اس کے اندر یہ ایک نسبت اور جذبات. تو لوگوں نے جانیں دی یا نہیں دی؟ ایک ابھی تو نہیں دیتے ہیں نا، چلے آپ کے ہم شہداء ہیں، اللہ کی خاطر دیتے ہیں. دنیا کی باقی قومیں بھی جانے تو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اگر انگریزوں کے ساتھ لڑے ہیں تو کوئی وکٹوریا کراس ہمیں ہی نہیں ملے، انڈیا والوں کو بھی ملے ہیں. پھر اس کی ذرا مثال دیکھیں جنگ عظیم میں جاپانیوں نے کیا جانے نہیں دی، بلکہ ان کے ہاں تو ہرا کاری ایک بڑا اعلیٰ درجے کا وصف سمجھا جاتا ہے، خودکشی. اور کس قدر اس وقت تو یہ گائیڈڈ میزائل تو نہیں ہوتے تھے، وہ پورے میزائل ڈرائیو کر کے وہ جہاز کی چمنیوں میں اتر کر انہوں نے جو ہے وہ پھاڑا ہے اس کو. اور پھر وہ ان کا تو شاید کوئی ایک سیل بھی نہ ملا ہو. تو وہ جذباتی وابستگی کہ جس کے ساتھ جان دی جائے، وہ اس قوم کے اندر پیدا کی جاتی ہے، تب وہ قوم جڑتی ہے. وہ شے جس کے ذریعے قومیں آپس میں جڑ رہی ہیں، جوڑتی ہیں. بلکہ اگر کسی قوم کے پاس وہ جڑنے کی وہ صلاحیت یا چیز نہیں ہوتی تو وہ جعلی چیزیں بھی تراشتے ہیں. یہ مجسمے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ روس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سٹالن کے جو ہے وہ پورے مجسمے جگہ جگہ چوکوں میں بنائے گئے، ماؤ زے تونگ کے مجسمے بنائے گئے، گاندھی کی تصویر. کوئی نہ کوئی مہاتما ہو جس کے ساتھ لوگ جڑے. یہ حیثیت اسلامی ملت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اصل میں جتنا نیشنلزم ہے دنیا کے اندر، اپنی جگہ وہ پازیٹیو فیکٹر ہے، قوموں کو اس نے جوڑا ہوا ہے. جتنی نیشنلسٹ ریاستیں ہوں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو کبھی سنت کے مقام کو تسلیم نہیں کریں گی. ان کے اوپر ضرب لگتی ہے بہت. وہ کسی اور بنیاد کے اوپر دنیا میں وجود میں آئی اور قوم میں آئی. اسی لیے اقبال نے جو بات کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ اس دور میں
میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور. ساکی نے کی بنا کی روش لطف و ستم اور. تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. تو اب وہ شے، اچھا اس کو ذرا جوڑ لیں پھر دوبارہ دونوں چیزوں کو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کا معاملہ تو ہے کہ شدید ترین محبت میں کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ. لیکن اس کی پریکٹیکل شیپ کیا ہو جائے گی کہ وہ شدید ترین محبت میں کہاں ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پریکٹیکل شیپ نظر کیسے آئے گی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی ایک شیپ تو وہ جہاد فی سبیل اللہ والی نظر آئے گی، لیکن یہ والی جو شیپ ہے یہ کیسے نظر آ جائے گی؟ فاتبعونی. اسی سے یکسانیت پیدا ہوتی ہے کسی قوم کے اندر، یک رنگی پیدا ہوتی ہے، کلچر بنتا ہے. وہ جسے ہٹلر نے کہا تھا نا، جو ہٹلر نے نہیں، چرچل نے، جب جنگ عظیم میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں یہ ہوا کہ کلچرل بجٹ ہمیں کم کر دینا چاہیے. کیوں کم کر دینا چاہیے؟ ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو اس نے کہا اگر کلچر ہی چھوڑ دینا ہے تو جنگ کاہے کو کرنی ہے، جب ہم اپنے کلچر ہی کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ اہمیت ہی تمہارے سامنے اگر نہیں ہے. تو یہ جو ہے کلچرل ہوموجینٹی، ثقافتی ہم آہنگی، یہ آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ. کہ ہمارے نبی کپڑے کیسے پہنتے تھے، سارے ویسے پہنیں گے، طریقہ کار اختیار کریں گے، تو اب یہ یونیفارملٹی آئے گی. ذرا جیسے کہ دیکھیں نا، پوری دنیا میں جب حج کے لیے لوگ آتے ہیں، کہاں کہاں سے دنیا سے، ذرا اس کا تصور کریں کہ دنیا کے کونے کونے سے بندہ آ رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی لباس میں. تو یہ جو شے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی وابستگی کی صورت میں آئے گی. بلکہ اس کو ہماری اپنی تاریخ میں یوں دیکھ لیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں نا، تو مشہور تھا کہ بھٹو کٹ گاؤں میں جاتے لڑکے کو جاتے تھے بال کٹوانے والے کے پاس، تو کیا کہتے تھے؟ کیا کر دے؟ بھٹو کٹ کر دے. تو یہ بھٹو کٹ کیوں کرواتے تھے لوگ؟ کیا کوئی بھٹو نے آرڈر کیا تھا، یا اس نے سارے بال کاٹنے والوں کو کہہ دیا تھا کہ ان کے بال میری طرح کاٹو؟ نہیں، وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے ابھرا، اور جن کو اس کے ساتھ محبت اور دلچسپی ہوئی تو سب نے کیا کہا کہ ہمارے بال اسی طرح کاٹو. ماؤ زے تونگ کی واسکٹ چائنیز کے اندر جب وہ پاپولر ہوئی ہے، کروائی گئی. نہرو کی واسکٹ، نہرو کی کیپ، بلکہ ان کے ہاں گاندھی، مہاتما، وہ گاندھی بنا. تو ہمیں کوئی اور ڈرامے کرنے کی یا مصنوعی شخصیات تراشنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز ملت. مرکز ملت کا مطلب کیا ہے؟ جو پوری ملت کو جوڑنے والی جذباتی وابستگی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قرار پائی. اس حوالے سے اگر میں اگلی آیات کا صرف تھوڑا سا آپ کو ترجمہ کر دوں تو تاکہ آپ کو اگلا کنیکشن بھی واضح ہو جاؤ. ایک تو یہ آ گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل سے عاری ہے، عقل نہیں رکھتے، ناسمجھ ہے. یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تسلی دے رہے کہ ان کو آپ کے اس ادب اور احترام کا تقاضا معلوم نہیں ہے. حجرات کی تشریح بھی ہم بعد میں کر لیں گے کہ حجرے سے مراد کیا تھی؟ جھونپڑیاں. اب اس کو ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. اب یہ بات بھی کہی گئی کہ اگر یہ صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غفور الرحیم. تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیوں بخشنے والا مہربان ہے؟ انہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ رعایت دی گئی ہے. اگرچہ یہ جو بے ادبی ہے اور گستاخی ہے اس کے نتیجے میں یہ بھی فارغ ہو جائے سارے،
لیکن حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے اور ادب کو ابھی یہ نہ سمجھ ہے، اس کا شعور نہیں رکھتے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اب ذرا اگلی آیت کو میں 2 منٹ چھوڑ رہا ہوں، اس کا اگلے سبق کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اگلی 2 آیات کا اسی کے ساتھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ یہ کون ہے تمہارے درمیان؟ اللہ کے رسول ہیں۔ کسی کے شوہر بھی ہیں، کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے بھتیجے بھی ہیں، یہ مت سمجھنا۔ ان کا وہ جو مقام ہے نا اللہ کے رسول کا، وہ نظر میں رکھنا۔ آپ ان سے ایسے بات کرو بھائی میرا بھتیجا ہے یا میرے شوہر ہے یا میرے داماد ہیں، میں اس طرح ٹریٹ کروں، نہیں، ان کا وہ مقام ذہن میں رکھنا۔ یہ بھی میں صرف آج ترجمہ ہی کروں گا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ تمہارا کہا مانے اکثر باتوں میں، لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اب ذرا اس کی بڑی تشریح لمبی کرنی پڑے گی کہ اگر یہ تمہاری بات مانے تو پھر یہ تو مشکل میں پڑ جاؤ گے تم۔ اس کی ایک مثال تو اس وقت دیکھ لیں غزوہ احد پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کیا تھی کہ محصور ہو کر لڑنا چاہیے، لیکن وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان سارے نوجوانوں کا جوش و خروش دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مان لی کہ چلو باہر نکل کر میدان میں لڑتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مشکل میں پڑ گئے کہ نہیں؟ 70 تو شہید ہو گئے، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اگر یہ تمہاری مان لیں تو اکثر معاملات میں تو کیا ہوگا؟ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کریں تو پھر IMF کے نیچے لگیں گے کہ نہیں؟ یہ ذرا یہ سوچیں۔ اور کیوں؟ ہمیں چاہے وہ چمک دھمک اور وہ ساری چیزیں اچھی لگ رہی ہوں، شادی بیاہ کی لگ رہی ہوں، ان رسومات کی لگ رہی ہوں، در حقیقت ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اگر اس سنت کے راستے کو چھوڑیں گے تو۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو پھر تو اور بڑی مشکل کو دعوت دے دیں گے۔ چاہے وہ نظر بے شک تہذیب حاضر کی جو چمک دمک ہے نگاہوں کو خیرہ کر دے، لیکن یہ بہت بڑی مشکل ہے جس کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل میں خیر اور برکت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اس میں اب اگلی بات جو کہی، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر یہ تمہارا کہا مانے اکثر باتوں میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے پھر۔ اور اس وقت اگر سوچا جائے تو یہی ہماری بنیادی طور پر ذاتی ہو یا اجتماعی ہو، ہم اس وجہ سے ان مشکلات کا بھی شکار ہیں کہ ہم نے اس سنت کو وہ اہمیت نہیں دی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوڑا، ان اصولوں کو نہ اجتماعی سطح پر اور نہ انڈیویجولی اس کو اہمیت دے رکھی۔ بہرحال اس پر گفتگو تفصیلاً بعد میں کریں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب اگر وہ مقام اور مرتبہ واضح ہو جائے انسان کے اوپر، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو کیا کر دیا ہے؟ مزین۔ وہ باتیں تمہیں اچھی لگیں گی، پھر یہ چمک دمک والی نہیں اچھی لگے گی۔ ادھر سے تقوی والی بات بھی جوڑ لیں، یہاں آ کر اینڈ کر لیں۔ اب اس کا نتیجہ پریکٹیکلی یہ نکلے گا کہ وہ جو باتیں ہیں وہ انسان کو زیادہ اچھی اور محبوب لگیں گی اور پیاری لگیں گی، جس کو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر دے گا۔
اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے تہ میں جو پوشیدہ نعمتیں ہیں، پوشیدہ خیر ہے، پوٹینشل خیر ہے، وہ کسی انسان کے اوپر کھول دے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے، نور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے دلوں کو کیا کرے گا؟ ایمان کے لیے محبوب کر دے گا۔ ایمان والی وہ بات، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہیں وہ باتیں ساری گناہ والی، نافرمانی والی، کفر والی کیا ہوں گی؟ پسند ہی نہیں آئیں گی، تمہیں وہ اعمال بھی پھر پسند نہیں آئیں گے اگر سنت کا مقام پہچان لو گے تو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچان لو گے تو پھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمت بری باتوں سے زیادہ پھر کوئی شے پسند نہیں آئے گی، اور وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے پھر وہ اس محبت کا تقاضا ہوگا۔ دیکھیں بہت ساری باتیں نہ سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، ایک پتھر کا گھر ہے، کیا ہے اس میں؟ رسم جانے کو کہنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ آ سکتا ہے ہمیں؟ اور دیکھیں نا، یہ انتہا ایک بیان کر دی گئی ہے کہ بھائی کوئی اگر پوچھے، کوئی ذرا دیکھیں نا، غیر مسلم پوچھے کہ یار ایک پتھر کی چکور عمارت ہے، اس کے گرد تم یہ چکر لگاتے ہو کاہے کو؟ یہ حجر اسود، ایک پتھر کو چومتے ہو، ہمیں منع کرتے ہو کہ پتھروں کو نہ پوجو، خود تم چوم رہے ہو۔ لیکن کیوں کرتے ہیں؟ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ مجھے روایت آتی ہے یاد کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ ایک اور کونے کو بچھوائی، شاید رکن یمانی کو یا اس طرح، تو بعض صحابہ نے منع کیا کہ یہ حضور نے نہیں کیا، بلکہ منع کیا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی گھس جائے گا ادھر بھی لگاتے ہیں، یہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو اس لیے منع کر رہے ہیں کہ حضور نے نہیں کیا، گھسے گا نہیں پتھر، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر میں نہیں کرتا۔ تو اس انداز میں ان چیزوں کو دیکھنا کہ یہ سارا جب ہم حج پر جاتے ہیں کرتے ہیں تو واقعتاً بعض وہ اعمال اور چیزیں وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو ہماری سمجھ اور سوچ سے اس وقت بالاتر ہے کہ یہ اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا چیزیں پوشیدہ ہیں ہمارے لیے۔ تو اسی کو ذرا قیاس کریں کہ جن کی کچھ سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے وہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اسی پر میں اکتفا کر دیتا ہوں۔